دیکھیں آج ہماری پھر وہ دہشت گردوں کی تاریخ تھی، اور پھر جج صاحب جو ہے حسب روایت جو ہے پھر دوبارہ اپنا رخصت پر چلے گئے، اور پھر ایک جو ہے ایکٹنگ جج صاحب کے پاس ہماری جو ہے پیشی ہوئی۔ آپ نے دیکھا کہ ساری جو ہے ماشاءاللہ قیادت موجود ہے، اور سارے جو ہے ہم کارکن ہیں، اور ہم جو ہے عمران خان ہی کے سپاہی ہیں، اور اسی انداز سے انہوں نے جو ہے الجھا رکھا ہے۔ کیس میں کچھ بھی نہیں ہے، نہ سننے کو کوئی تیار ہے، اور یہاں جو فسطائیت ہو رہی ہے آپ کے سامنے ہے سارا۔ یہاں اسمبلی میں بھی جو کچھ ہو رہا ہے آپ کے سامنے ہے، مار کٹائی ہو رہی ہے۔ عمران خان 2 سال سے زائد ہو گئے ہیں، اس کو پابا سلاسل کیا ہوا ہے۔ جو پاکستان کا ایک دلوں کی دھڑکن ہے اس کو انہوں نے اندر رکھا ہوا ہے، اور ہماری یہ استدعا جو ہے بدستور اور مسلسل اور تواتر سے آ رہی ہے کہ عمران خان صاحب کے بغیر نہ تو کوئی بجٹ میں ہماری جو ہے میننگ فل پارٹیسپیشن ہو سکتی ہے، اور نہ ہی کوئی اور فیصلہ جو ہے قومی سطح کا جو ہے ان کے بغیر، ان کی جو ہے شراکت کے اور ان کی اس کے بغیر ہو سکتا ہے۔ لیکن یہاں جو ہے عالم یہ ہے کہ ملاقات کرنے کا پر بھی قدغن لگی ہوئی ہے، عدالتوں کے جو ہے فیصلہ جات کے باوجود اسے تسلیم نہیں کیا جاتا ہے، اور جس طریقے سے یہ جو ہے ایک وہ وہاں لنچ کیے جا رہے ہوتے ہیں، تو پھر کیا ضرورت ہے کابینہ کی، اور کیا ضرورت ہے پارلیمان کی، اور کیا ضرورت ہے حکومت کی، اگر آرمی چیف نے ہی سارا کچھ جو ہے وہاں کرنا ہے اور طے کرنا ہے۔ کبھی یہ ہوا ہے کہ جو ہے صدر امریکہ کا جو ہے وہ آرمی چیف سے ملاقات کر رہا ہو، اور آرمی چیف جو ہے وہ ترجمانی کر رہا ہو پاکستان کی ریاست کی؟ تو پاکستان کی ریاست کو انہوں نے جو ہے ایک مذاق بنا کے رکھ دیا ہے، عوام کو جو ہے حقوق سے بالکل عاری کر دیا ہے، پارلیمان جو ہے بے وقت کر کے رکھ دی ہے۔ کوئی قانون نہیں ہے، کوئی آئین نہیں ہے آپ کے سامنے ہے۔ جہاں رول آف لا نہ ہو، جہاں قانون کی پاسداری نہ ہو، عملداری نہ ہو، جہاں آئین کی جو ہے تضحیق ہو رہی ہو، اور سپریم کورٹ میں بھی جس انداز سے راجہ صاحب وہ مخصوص نشستوں کا کیس کر رہے ہیں اس کو بھی طوالت کی جا رہی ہے، اور سپریم کورٹ کے اس واضح فیصلے پر بھی عملداری نہیں کی جا رہی ہے۔ آج تک پی ٹی آئی جو سب سے بڑی پارٹی ہے پاکستان کی، اسے تسلیم نہیں کیا جا رہا ہے، اور الیکشن کمیشن حالانکہ چیف الیکشن کمشنر جنوری 2025 میں ریٹائر ہو چکے ہیں، لیکن وہ بھی 26ویں ترمیم کے تحفے کے طور پر وہ ابھی تک براجمان ہیں، اور وہ قائم اور دائم ہیں۔ اور اس لیے نہ تو الیکشن کمیشن ہے، نہ عدالتوں کے وہ جو ہے بالادستی رہ گئی ہے 26ویں ترمیم کے بعد۔ پھر یہ جو فیصلہ ایک فیصلہ نہیں ہے، سیاہ فیصلے پہ فیصلے جو ہے آ رہے ہیں۔ پہلے شروعات کی قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے، انہوں نے جب وہ فیصلہ دیا کہ ان کے جو ڈیفیکٹرز ہیں ان کے ووٹ کاؤنٹ ہوں گے، اس نے راستہ کھولا 26ویں ترمیم کا۔ پھر بے حیائی ڈٹھائی، اور جس طاقت کے بل بوتے پر جس طرح 26ویں ترمیم کی گئی وہ بھی ساری قوم کے سامنے ہے۔ پھر ایک ادارے کو جو ہے وہ بالکل منہدم کر دیا گیا، جو ٹرائکوٹمی آف پاور ہمارے 3 ستونوں پر آئین کی استوار تھا، ایک ادارے کو بالکل ایگزیکٹو کے تابع کر دیا گیا۔ اب عدالتیں بھی آزادی سے فیصلہ نہیں کر پا رہی ہیں، عدالتوں کے فیصلوں کو مانا نہیں جا رہا ہے، حکومت جو ہے ویسے ہی بیکار اور لاغر ہے۔ یہ الٹا ان کو کہتے ہیں جنہوں نے فسطائیت دنیا میں کی ہے، جس نے ایران پر بہت زیادہ حملے کیے ہیں، اس کو جو ہے انہوں نے کہا نوبیل پرائز دیجیے گا۔ تو یہ بھی دنیا میں مذاق اس سے زیادہ نہیں ہو سکتا ہے۔ ادھر آپ دیکھیں کہ امریکہ میں جو حملے ہوئے ہیں ایران کے، وہ کانگریس چلا رہی ہے کہ کانگریس کی منظوری کے بغیر کوئی جو ہے ایسا آپریشن صدر امریکہ کو اختیار نہیں ہے۔ تو اس طرح سے وہاں بھی ریجیم چینج کی بات ہوئی۔ تو ریجیم چینج تو ہم جب کہتے تھے کہ ریجیم چینج وہاں سے ہوا ہے، تو اس وقت تو انہوں نے یہ مذاق کرتے تھے ہمارا۔ اب تو واضح آ گیا کہ امریکہ کس طریقے سے اپنی طاقت کے بل بوتے پر ریجیم چینج کرواتی ہے، یا اسرائیل کے ذریعے کرواتی ہے۔ تو اسرائیل کا بھی یہی تھا پہلے کہ ایران جو ہے ریجیم چینج کرے، اور آج بھی وہ ریجیم چینج پر جو ہے مصر اور بضد ہیں۔ تو یہ چاہے مقامی ہو چاہے بین الاقوامی طور پر ہو، ہم سمجھتے ہیں جب تک عمران خان کو مخلصی نہیں ملے گی تب تک نہ تو قوم میں یگانگت آئے گی، نہ ہی جو ہے جب تک سیاسی استحکام نہیں آتا ہے، نہ معاشی استحکام آئے گا، نہ ملک آگے چل پائے گا۔ تو اس لیے جتنی جلدی عمران خان کو مخلصی دی جائے، اور سیاسی قیدیوں کو جب تک رہا نہیں کیا جائے گا، آئین کی عملداری نہیں ہوگی، رول آف لا نہیں ہوگا اس ملک میں، عوام کو ان کا حق
نہیں ملے گا اور یہ فسطائیت ہوگی تو یہ ملک کا نقصان ہو رہا ہے۔